بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرآنک وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، ہمیں اپنی ضرورتوں کے وقت اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، دل لالچ کی پھندی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی مال کی حص جاری رہتی ہے۔ جب آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کے پاس بے شمار رزق ہو تو ہرگز اس سے حسد نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کے صبر کے بدلے آپ کو اس سے بھی زیادہ رزق عطا فرما دیں، کیونکہ لالچ انسان کو گناہوں میں لے جاتی ہے اور وہ گناہگار ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ انسان کی زندگی میں اس کے والدین کی کیا حیثیت ہے۔ پیارے دوستو، والدین کی حیثیت گھر میں ایک نگران کی ہے۔ اولاد اگر سنجیدگی سے اور تدبر سے کام لے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح معنوں میں قابل احترام اور لائق اطاعت اگر کوئی ہستی ہے تو وہ والدین کی ہے۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری بھی عبادت میں داخل ہے، لیکن اگر والدین کوئی ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو ان کی اطاعت فرض نہیں بلکہ شریعت کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ دونوں یعنی تمہارے والدین تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا۔ والدین کا مقام و مرتبہ اس قدر اہم ہے کہ توحید و عبادت کے بعد اطاعت و خدمت والدین کی ضروری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جہاں انسانی وجود کا حقیقی سبب اللہ ہے تو وہیں ظاہری سبب والدین ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی تو بجا ناراضگی کے اظہار اور جھڑکنے سے بھی روکا گیا ہے، اور ادب کے ساتھ نرم گفتگو کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے والدین کو جھڑک مت اور ان سے نرمی سے پیش آ۔ نیز اللہ تعالیٰ پوری زندگی والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور تو کہہ کہ ہے میرے رب، میرے والدین پر رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز، کہ اس کو وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی فرما برداری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت اور جہاد کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، دونوں حیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، کیا تو واقعی اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا طالب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے پاس جا اور ان کی خدمت کر،
اس سے بڑی کمائی تمہیں اور کہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی میں اس کے والدین کا مرتبہ۔ تو دوستو، آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل سے آپ کے مال و دولت میں بہت برکت ہوگی۔ آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ رحمان کی پہلی آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور یا حسیبو کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن کے لیے کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت رزق عطا فرمائیں گے اور آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔